عاملوں نے تو جو جس پہ کچھ بھی مسئلہ ہے تو اس پہ جن چڑیل بھوت ڈالا ہوا ہے. اتنا نہیں ہے, ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. اور ان کا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا, انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جانا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہے, خیر کم ہے, اور ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے, اور ان کی پیدائش بھی انسانوں سے پہلے ہوئی ہے. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے. چڑیل تو جن ہی کی مؤنث کو کہا جاتا ہے, کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. جن کی انسان سے شادی بھی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کبھی بھی اس کی تمنا بولو مت کرنا. مرد کی بھی جنیہ عورت سے شادی ہو جاتی ہے, تبھی فقہاء نے اس کے احکام لکھے ہیں کہ مرد کے لیے کسی جنیہ سے شادی جائز ہے یا نہیں. تو فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ عمل انسان کے لیے بولو نا بھائی ناجائز ہے, کیونکہ جنس الگ الگ ہے. اب آپ کیسے ہو جاتی ہے اس کی کوشش قطن, کیونکہ جن کی جنیہ سے شادی ہوئی نا ان کے بیڑا غرق ہو گیا ہے. وہ جنیہ کو یہ انسان اب افورڈ نہیں ہوتی, تو جنیہ کو کون افورڈ کرے گا. لیکن چونکہ فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی جنیہ جو ہے کسی پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کو مجبور کر کے پھر اپنے ساتھ اس سے نکاح کرتی ہے, لیکن پھر وہ اس کے حالات بہت اس بندے کے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جنی عاشق تھی. ایک دفعہ تبلیغ جماعت آئی, وہ بیچارہ ایک تبلیغ میں بہت نیک آدمی, وہاں بمبئی میں کہیں پتہ نہیں کسی ایسے فلیٹ میں جا کے ٹھہر گئے جہاں لوگوں نے منع بھی کیا ہوا تھا. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی بڑا فنٹر بنا ہوا تھا. کسی نے کہا بھائی یہ فلیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے, اس میں جنات ہیں. اس نے کہا بھائی جن بن کچھ نہیں ہوتا. میں بہادر جا کے دروازہ بجایا, ہاں بھائی کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوں. سنا یار یہاں کوئی جن بن رہتا ہے؟ کہہ رہا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا بھائی 500 سال سے کوئی انسان تو رہ نہیں سکتا. تو جن کے معاملے میں یہ ہے کہ نہ ان سے ڈرو, نہ فنٹر گیری کی کوشش کرو, نارمل اپنی لائف گزارو, کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور عاملوں کے پاس گئے تو جن چڑیل بھوت تمہارا راستہ دیکھ لیں گے, یہ میں بتا دوں. عامل جہاں سونگ کے جائے گا نا 25-30 جنات وہاں چھوڑ کے جائے گا. وہ عاملوں کے سانس سے ہی سونگ کے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری دکان چلے گی, کسی عامل کو گھر میں نہیں آنے دو کبھی. تو جنیہ سے نکاح, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. وہ بیچارے تبلیغ جماعت کے تھے, 40-45 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ایسا ہو گیا, ان پہ کوئی جن چڑیل جنیاں چڑھ گئی ان کے اوپر نا, عاشق ہو گئی. اب کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ ان کو نکاح نہیں کرنے دے رہی. اس بیچارے کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی اور اب تک وہ کنوارے کا کنوارا ہی. اور وہ جنیاں ہندو, وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے سامنے خوبصورت لڑکی کی شکل میں آتی اور یہاں بندیا لگی ہوئی ہوتی ہے, اور مجھے کہتی ہے کہ تو ہندو بن جا اور مجھ سے شادی کر لے. لیکن اس آدمی کا بھی ظرف تھا, یہ اس نے کہا میں کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اچھا یہ باتیں ہو رہی تھیں, اتنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر نا وہ کیفیات طاری ہونا شروع ہو گئی, اور وہی جنیاں ان کے اوپر سوار. اچھا مجھے کہتے ہیں کہ سارا دن انڈین گانے سناتی رہتی ہے مجھے بیٹھ کے. سارا دن کیا کرتی ہے؟ انڈین گانے سناتی رہتی ہے. اچھا خیر, جب وہ ان پہ سوار ہو گئے, میں بیٹھا ہوا تھا سامنے. اللہ کا شکر ہے میں ان چیزوں سے ڈرتا مرتا نہیں ہوں. اگر آپ ڈر گئے نا تو ایک جنی آپ کے پاس بھی آئے گی پھر یہ سب. تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیاں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری,
اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں، زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے، اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا، تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر۔ بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے، تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو، آ گئی نا۔ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا، اس نے کہا خود ہی بھگتے گا۔ اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے، بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے، جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو۔ لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں، تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی۔ تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا، ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دست یہ بھی ہو جائے، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں جن چیزوں کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے ان کو میں زیادہ چھیڑتا نہیں۔ سائنسدان آج تک لیبارٹری میں جنات نہیں دیکھ سکے ہیں، کتنی ترقی ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے جنات کے وجود کا انکار گورے بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو نظر آ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں پہ جنات آئے ہوئے، انڈیا کا جن آیا ہوا کسی بندے کے اوپر ہے بھائی، وہ اسی اسٹائل میں باتیں کر رہا ہے۔ یعنی یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کو تو کم از کم واسطہ پڑا ہوتا ہے، ایک آدمی کو تو واسطہ پڑا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ہمارے رشتہ دار امریکہ میں تھے، ان سے میں نے پوچھا آپ اتنا امریکہ میں رہے، گوروں کے جو سائنسدان ہیں وہ جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے، لیبارٹری کے باہر ان کے بھی ٹاکرے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں، یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں۔ ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ جو روحانی علاج کروا رہے ہیں نا، سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے۔ جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ، جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی۔ جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے، اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں۔ جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا، ان کی تحقیق کرو گے تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں۔ میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے، خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ۔ پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں، لیکن آپ کو بھی الو بنا رہا ہے۔ ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا، تو مجبوری ہے پھر۔ تو بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا، دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے۔ علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا، علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے، روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان، کیونکہ ان کو خود بھی پتا نہیں روحانیت کا۔ وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں؟ او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے، جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا، یہ عملیات کا علم ہے کیا۔ اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا، ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے، تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں، کچھ ہی نہیں ہے، A to Z ٹوٹلی غلط ہے۔ یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے، نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے۔ مسمرزم ایک علم ہے،
اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے، کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں. یہ صرف مسلمان، یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں. عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے، دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے، کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں، یہ تو جادو ہے. لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے، جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے، اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ بتانا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا، اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ، وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا، آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم، اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا، بڑے بزرگ بنا ہوا تھا. وہ اس نے میاں بیوی کو میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا، کوئی منتر پڑھوائے گا، مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا. حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا، صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیات ضبحا پڑھو، والعادیات ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا، کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں؟ قرآن میں شفا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں، ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو ہوئی اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں اندھیرا کر دیا نا، پڑھ رہے ہیں اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے، اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی. اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے، یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں، تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبے دکھانا، یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں، فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ، فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ، لوگوں کو داڑیاں رکھوائے، عورتوں کو پردہ کروائے، لوگوں سے جھوٹ چڑھوائے. خلیفوں کا تو یہ کام ہوا کرتا تھا. وہ شاذلی فرقے کا خلیفہ ہے، وہ فلاں پتنی قادری کا خلیفہ ہے، اور وہ سہروردیہ کا خلیفہ ہے. ان خلیفوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بزرگ نے جانشین بنایا تو جو کام وہ بزرگ دنیا میں کر رہے تھے اب تم کرو. ان بزرگ کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو داڑیاں رکھواؤ، لوگوں سے سود چھڑواؤ، لوگوں سے زنا چھڑواؤ، لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب کرو، 4 شادیاں بھی اس پہ ایڈ کر لو. اور جناب تاکہ بیوہ عورتوں کی شادیاں ہوں، نظر کی حفاظت ہو، ماں باپ کی، چلو نکال لو 4 شادیاں، ماں باپ کی جو ہے وہ، آپ کو عجیب سے ہو گئے تھے آپ لوگ، ماں باپ کی جو ہے نا وہ خدمت کرو. بزرگوں کا یہ کام ہوتا تھا نا، اب بھی ہوتا ہے، آج بھی جو بزرگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی محبت پیدا کرو، ان کو ذکر کرواؤ تاکہ ان کے دل میں اللہ کی محبت. تو جب وہ بزرگ دنیا سے جائیں گے تو ان کا خلیفہ بھی یہی کام کرے گا. مگر خلیفہ کیا کر رہا ہے؟
تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر ٹمکانے نے یہ کر دیا ہے, تیرے اوپر فلانے نے یہ کر دیا ہے. جس کی 2 بیویاں ہوں گی, جب وہ جائے گا نا اپنا کیس لے کے, سوگن پہ ڈالیں گے دوسری بیوی نے پہلی پر کیا ہے, 2 نہیں ہے تو ساس نے بہو پر کیا ہے. اتنے گھر ان لوگوں نے اجاڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنی بدگمانیاں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ آپ کی بے گناہ لوگوں پہ, بہو کو ساس کے خلاف کر دیا, سوگن کو سوگن کے خلاف, اور عورتیں ان چیزوں پر فوراً یقین کرتی ہیں, فوراً یقین کرتی ہیں. مجھے تو پہلے ہی اپنی جٹھانی پہ شک تھا, وہ ٹھیک نہیں ہے. اب تو 3 بزرگوں سے معلوم کروایا ہے میں نے, اور وہ بزرگ بھی دارالعلوم کرنگی کے ہیں, جامع الرشید کے ہیں, بنوری ٹاؤن کے. تینوں بزرگوں کا ایک ہی بیان تھا کہ یہ کس نے کیا ہے, جٹھانی نے کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں کے بزرگ ایسا کرتے ہیں, میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اگر بالفرض وہاں کے بھی ہو تو اس کو بھی نہیں مانو. لڑوائی دارالعلوم کرنگی بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی ہمارے نام پہ کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جامع الرشید بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی کہ جو اس طرح کے دھندے کر رہے ہیں ہم اس کے کسی ادارے کی طرف منسلک ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ ادارہ اب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوگن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا. کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, پوس پہ ڈال دو گھر سے. اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. اب بھائی نکاح, ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا, پاڑ میں جائے. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں ہے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا. جب بھی الٹی بات ہوئی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق. یہ دونوں کتنا برداشت ہے کہ گورے میں ایک پوزیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. صرف ایک گورے میں یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے, روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ کیا ہوتا, راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا. انڈیا نے کیا کرایا, یہ جو پھٹا ہے نا, یہ کسی نے کیا کرایا, کسی نے کچھ کر دیا. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈراوے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے. میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے, پان کا پودا, تربوز کی بیل کہاں ہے. یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں. چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا. یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ کچھ چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام. چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے, بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں رشتہ توڑوانے کے لیے
گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے۔ مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھی کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جادو کر کے روکو۔ وہ جادو یہ ہو رہا تھا، اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے، تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں، اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا۔ تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا، تو ان کے چہروں کی رونقیں، ان کی داڑیاں پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ۔ رقیہ کرو، سیدھا سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو۔ خود فائدہ نہیں ہو رہا، مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں ہو رہا، چلو یار کسی اور بزرگ کے، جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھتے ہیں، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، علاج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بس صبر۔ سارے غم دنیا میں اللہ نے حل نہیں کرنے، کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان، وہ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا، بہت دن سے کھچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی، تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے، تو وہ سہروردی ہے، تو وہ قادری ہے، تو وہ عطائی ہے، اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی یار، تمیز سے وسیم بھائی سلیم بھائی نام رکھو یار، طاری قادری چشتی سہروردی، اتنے لمبے لمبی گردانے نام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح، ختم نا، ٹوٹل یہی نام۔ ہم علیہ السلام لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا، ابراہیم۔ کتنے بڑے، کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم، بس نہ کوئی طارق قادری چشتی اور فلانا، اتنے لمبی لمبی گردانے۔ بندے کا نام تلاجک صاحب نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا، تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا، اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں، تکلفات۔ نام بھائی ایک نام، میرا نام طارق ہے، مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا، ورنہ اصل صرف طارق۔ میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں، احمد، محمد، یوسف، اسماعیل، ابراہیم، ایسے نام رکھے ہیں میں نے، اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے، پن طارق کر دیا ان کو بس۔ تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی، بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پڑھ۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو قرآن کہہ رہے ہیں ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لے، وکانوا یتقون، گناہ چھوڑ دیں، بس اتنا کیا ہے۔ تبلیغی جماعت میں دیکھو، کبھی ریوٹ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو، اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سنت خلافت یافتہ فلانیہ ڈمکانیہ تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے، دیکھا کہیں ریوٹ میں؟ یا بھائی آئی بس بیان ہوگا، اتنا اعلان ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا، لوگ خود ہی سمجھتے ہیں، جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا، بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان۔ یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے، اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں، کام میں برکت اللہ چھین لیتے، ختم کر دیتے۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے۔ کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں۔ اب وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا، کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یہ بیچارے پشاور سے آئے، لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں۔ اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا، یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں، ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا، میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے۔
یہ بھی ڈیٹ بن کے بیٹھے ہوئے. تو خیر، تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آیا، آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں. کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شاٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کبھی کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا. آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر، مگر باس کا موڈ صحیح نہیں. کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں. تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا. حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی. بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے. ابھی تو ہو گیا غلط پارک ہو گئی، لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں، مسجد کا دوسرا گیٹ ہو، کھلا میدان ہے، اس میں بائک کھڑی کریں، بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا. یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آئندہ کر لیں، ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا. تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے، ہر وقت شارٹ رہتا ہے. تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں، بجلی کے محکمے میں میں جاب کرتا ہوں، تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا، میں مفتی صاحب ہوں، میں ان کا میٹر چینج کر دوں. تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں، کسی روحانی بابا کو کال کرتے تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے، کہتے اچھا یہ مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں. وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو، مسئلہ نمبر یہ ہے. آپ آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے تو آپ نمبر بتا دیں، اس نمبر سے میں خود ہی نکالوں گا کیا کیا مسائل ہیں. کچھ مسائل تو آپ کے ہیں، کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا. اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اب شروع ہونے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا، بہت امیدوں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے. وہ ٹیبلٹ کھائیں گے، وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے. اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے. آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے. اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے، جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں. تو بعض لوگ ایسے جن کے یہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا، کسی فرقے سے متعلق تھا، وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا. حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا، تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے. حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے.
تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی، نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی، آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلونگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں، بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے، تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. ابا جو ہے نا، ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل، ابا کو ابا کا ابا تو کر سکتا ہے. دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے، وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے، پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ گے. لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے، یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی، وہ ابا سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی؟ سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. بھڑکنے دو، چیخنے دو، چلانے دو. لوگ کہتے ہیں وہ ابا ایسی الٹی الٹی صلواتیں سناتے ہیں کہ بالکل ہی ہمارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا برداشت کر رہا ہے مگر بہو برداشت نہیں کر پاتی، وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ کیا بت بن کے کھڑے ہوتے ہو ابا کے سامنے. یہ بات خوب یاد رکھو، ابا کا میٹر شارٹ ہو یا اماں کا شارٹ ہو، ہونے دو. اللہ نے ان کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا، کھلا دیا، پلا دیا، اب ان کا حق ہے کہ ان کا میٹر شارٹ چلتا رہے. ٹھیک ہے، انہیں تو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، مگر یہ تو ان کے سوچنے کی چیز ہے نا. وہ نہیں سوچ رہے تو مجھے لوگ کہتے ہیں میرے ابا کو سمجھائیں. میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا میں ابا تھوڑی ہوں جو ان کو سمجھاؤں گا. میں آپ کے ابا کا اگر ابا ہوتا تو میں ان کو سمجھاتا ہوں. وہ کہتے نہیں آپ مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا میں آپ کی نظر میں مفتی صاحب ہوں، آپ کے ابا کی نظر میں میرا وہ مجھ سے عقیدت نہیں کرتے. ہر آدمی ہر ایک سے تھوڑی عقیدت رکھتا ہے. آپ کو مجھ سے محبت ہے، ضروری تھوڑی آپ کے ابا کو بھی ہو. ہمارے حضرت ایک بڑی پیاری بات بتایا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دے نا، ہدیہ، تو یہ پوچھو یہ اپنے پیسوں سے ہے یا ابا کے پیسوں سے ہے. بعض دفعہ کنوارے چھڑے چھاٹ جو جن کی انکم نہیں ہوتی وہ ابا سے پیسے لے لے کے مفتی صاحب کو ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے ابا کو ضروری نہیں کہ آپ سے عقیدت ہو. پھر والدین کو یہ چیز کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے پیسے لے کے فلاں کو دے رہا ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ والدین نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا. اب اگر وہ الٹی سیدھی سنا رہے ہیں، محبت سے سمجھا دیں، کسی کو کہہ دیں کہ بھائی ابا کو بولو ابا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنی کوشش کر لی اور اللہ سے دعا مانگو، پھر بھی ابا صحیح نہیں ہو رہے تو پھر ابا کو صحیح کرنے کی فکر بولو بھائی چھوڑ دو. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو ماحول خراب ہو رہا ہے تو ہونے دیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس کی فکر اگر کریں گے تو ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اختیارات سے بڑھ کر اگر کام کریں گے تو جتنی ٹینشن ابھی ہے اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. اس سے زیادہ بڑی ٹینشن پیدا ہو جائے گی. آپ اپنے اختیار سے ہٹ کے اگر کام کریں گے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے. اب ابا ہیں، اماں ہیں، اماں کو کون سیدھا کر سکتا ہے بھائی؟ وہ اماں ہے تو اس نے تمہیں جنا ہے. وہ کہیں گی ایک آدمی اپنی اماں کو سمجھا رہا تھا اماں ایسے نہیں، اماں ایسے کیا کرو. تو اماں نے کہا میں نے تجھے جنا ہے یا تو نے مجھے جنا ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، میں نے تجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا جو مجھے سمجھا رہا ہے بیٹھا. تو اماں کہاں سمجھتی ہیں بھائی؟ اماں بھی نہیں سمجھے گی، ابا بھی نہیں سمجھیں گے. اور اگر میری یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب آپ ابا بن جاؤ گے نا پھر آئیں گے سمجھ میں. پھر آپ کے بچے آپ کو سمجھائیں گے تو آپ کہو گے کیسا پاگل ہے مجھے سمجھا رہا ہے، یہ کیسا پاگل ہے.
مجھے سمجھا رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم بات اور بتا رہا ہوں, یہ بھی بہت مشکل سے بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بہت آئیں گے. دیکھو باپ اگر ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, اس نے ساری زندگی آپ کو کھلایا پلایا, تو جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو گھر کا خرچہ ابا کے نام سے بھیجا کرو. ابا سے کہو کہ ابا یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں, یہ پیسے آپ میری اماں پہ بھی خرچ کریں اور میرے دیگر بہن بھائیوں پہ بھی خرچ کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ اماں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے باپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے کہ میں نے ساری زندگی کھلایا پلایا, اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے کس کو دے رہا ہے, ماں کو دے رہا ہے. یعنی یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ گزرتی ہے, کیونکہ سربراہ کا عنصر اللہ نے جب مرد میں رکھا ہے نا, تو مرد چاہتا ہے کہ خرچہ کس کے ہاتھ سے ہو, میرے ہاتھ سے. ساری زندگی کھلایا, اب وہ ماتحت بن کے کھانا شروع کر دے گا تو وہ پھر بہت غصہ ہوتا ہے اس کو, کیونکہ باپ نے آپ پہ جتنا خرچ کیا ہے نا ساری زندگی, اس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے. ماں نے آپ کی جسمانی خدمت کی ہے, تو ماں کو جسمانی خدمت بہت زیادہ تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں اچھی ارننگ شروع ہو گئی تو وہ کیا کہ اماں کو پیسہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اماں کے پیسے ہیں نا وہ بھی ابا ہی کو دو. نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ ہر مہینے 20,000 روپے یا 40,000 روپے گھر میں خرچہ بھیج رہے ہیں. 20,000, ایک تو طریقہ یہ کہ 40,000 آپ امی کے نام سے بھیجیں اور ابا سے امی سے لے لینا. ابا تو پھر میٹر تو ابا کا شارٹ ہوگا. یہ فطری چیز ہے, اس کا کوئی لا نہیں ہے, قانون. اگر آپ دلائل کی دنیا میں سمجھانا چاہوں گا, نہیں, دلائل میں عاجز آ جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی, وہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. آپ کسی کو اس کی نیچر کے خلاف چلائیں گے وہ نہیں چلے گا, مسئلہ خراب ہوگا یہاں سے. اب چونکہ ساری زندگی شوہر بیوی کو کما کے کھلاتا ہے, ساری زندگی گیس بجلی کے بل وہ بھر رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, آپ کی تعلیم پہ اس نے خرچہ کیا. اب آپ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو آپ کمائی کس کو بھیج رہے ہیں, ماں کو ساری کمائی بھیج رہے ہیں. تو پھر ابا کا میٹر کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے. وہ ہوگا شارٹ. ایک طریقہ تو یہ کہ سارے پیسے کس کو دے دیا آپ نے, اماں کو دے دیے. دوسرا طریقہ یہ کہ آدھے پیسے اماں کو دیے, آدھے پیسے ابا کو دیے. یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. آپ پورے پیسے کس کو دیں, 40,000 ابا کو دیں, اور ابا سے کہیں کہ ابا جیسے آج تک آپ میری اماں کو کھلاتے رہے ہیں نا, اب بھی آپ اپنی ذمہ داری پہ, بلکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں بھائی, ابا جیسے آپ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے پہلے, اب بھی چلائیں. مائیں کہیں گی کہ نہیں تمہارے ابا تو مجھے کچھ دیتے ہی نہیں ہے, تو اماں اب تک جس ابا نے دیا ہے, ہمیں پڑھا لکھا کے یہاں تک کر دیا کہ آج ہم سعودیہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو آپ پہ بھی تو خرچ کر ہی رہا ہوگا نا. ایسا نہیں ہو. باپ کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ خواتین کے حقوق پہ بیان نہیں کرتے, میں ان حقوق پہ بیان کرتا ہوں جو ہیں. ہاں, ابا اگر ایسے کنجوس ہیں, اللہ نہ کرے, کہ وہ آپ کی اماں کا خیال کر ہی نہیں رہے. ایسے بھی ابا مارکیٹ میں وافر مقدار میں لالچی ہے. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے ایسے ابا. ابا تو ابا ہوتا ہے یار. ابا کو تو کھلا کے جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا. مرد کو تو مرد کہتے اس لیے کہ اس کو کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کھلانے میں آتا ہے. لیکن میں نے جمعے کے بیان میں کیا تھا نا, مرد مارکیٹ سے کیا ہوتے جا رہے ہیں, شارٹ ہو جائے. وہ خاتون کا میں نے بتایا تھا نا, کہہ رہی ہیں بندے. میں نے کہا بندے نہیں ہیں, یہ وسیم بھائی ہیں, سلیم بھائی ہیں, کلیم بھائی ہیں, بندے نہیں ہیں. بندے کیا ہیں؟ تو مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ کھلا کے کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو اگر ابا اس قسم کے ہیں کہ وہ ہاتھ ان کا بہت تنگ ہے اور اماں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے, پھر مجبوری میں چپکے سے اماں کو لفافے بولو بھائی پکڑا دیا. جس گھر میں اس قسم کے ابا پائے جائیں, اگر ابا سخی ہیں تو ابا کو ہی دو سارا, اماں کو ہاں ہدیہ دینا, امی کو ماں کو گفٹ دے دینا, وہ تو الگ چیز ہے. یہ بھی اماں ہی کو دے رہے ہیں, مگر واسطہ کس کو بنا رہے ہیں, بولو نا بھائی. دینا اماں ہی کو ہے, لیکن کس کے ذریعے سے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ایک رشتے دار تھے, جب اپنے وہ شپ پہ تھے, ابھی بھی ہیں, وہ جب گھر جاتے پیسہ کما کے جاتے,
اب جب گھر آتے تو کیا ہے کہ بھائی سب بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, بھائیوں پہ بھی دینا, سب انتظار میں ہوتا ہے نا ہمارا بھائی آیا ہے, باہر سے امریکہ سے آیا, کچھ لے کر آیا ہوگا, سب کی نیتیں ہوتی ہیں, اور یہ چلتا ہے اتنا مارکیٹ میں, بہن بھائی کا رشتہ ہے. تو وہ خود نہیں دیتے تھے, وہ اپنے ابا کو کہتے تھے یہ پیسے آپ میرے بہن بھائیوں میں بانٹ دیں, تاکہ نام کس کا اونچا رہے, باپ کا نام لگے, یہ کہ باپ دے رہا ہے بھائی نہیں دے رہا. جب تک باپ زندہ ہے میں میری کیا اوقات ہے بھائی, تو باپ ایسے دے رہے ہوتے جیسے باپ کا مال ہے, ایسے دے رہے ہوتے جیسے, حالانکہ ابا تو بے روزگار تھے, کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے باپ کو عزت دے رہے ہیں کہ یار میں جو یہاں تک پہنچا یہ کس نے خرچ کیا ہے, کس نے ٹھکانہ دیا, یہ باپ نے ٹھکانہ دیا. تو اب میرے بہن بھائیوں پہ بھی خرچ ہوگا تو نام کس کا استعمال ہوگا, باپ کا. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی میرا تو نام نہیں آ رہا, کیا کرنا ہے نام کا یار, باپ کو ابھی عزت دے دو. جب تک گھر میں باپ موجود ہے تو باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو, گھر میں دو باپ اچھے لگتے ہیں, ایک گھر میں جیسے دو سربراہ اچھے نہیں لگتے, جو وزیر اعظم ایک گورنمنٹ میں حکومت میں دو صدر اچھے نہیں لگتے, چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے, تو باپ بھی گھر میں ایک ہی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا بھی بہت زیادہ, اور باپ کی دعائیں الگ لگتی ہیں. اب رہا ماں کا حق, تو ماں کا حق, حقوق اللہ نے دونوں کے رکھے ہیں, لیکن دونوں کے حقوق کا اسٹائل مختلف, دونوں کا الگ ہے. ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو الگ سے پیسے بالکل ہی نہ دیں, ظاہر ہے ماں کو بھی پیسے دینے چاہیے, لیکن جو میجر خرچہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا اس کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ماں کو آپ پیسے دینا ہی چھوڑ دیں یا اسے کوئی گفٹ دینا ہی چھوڑ دیں, یہ تو بالکل غلط ہے. تھوڑے بہت تو ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بڑی رقم ہے جو گھر میں آپ خرچہ چلانے کے لیے جو اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, وہ اماؤنٹ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے, باپ کے ہاتھ میں آنا چاہیے, ورنہ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہونے میں حق بچانے پہ, حق بچانے پہ. ہاں اگر ابا, میں ان اباؤں کی ذکر کر رہا تھا جو ابا ہیں مگر ابا بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ان کو کھلانے میں مزہ نہیں آ رہا, بچا بچا کے اپنے, ایسے بھی ابا ہیں نا, مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیگم تم بھی کماؤ ہم بھی کما رہے ہیں, اور مسلط نہیں کر سکتا, اس سے گھر میں پھر فساد ہوتا ہے. ہم بھی سارے چیزیں گھر میں چائے کے خلاف ہوں, مگر پتی میرے گھر میں بھی آتی ہے, کتنے بیانات کرتا ہوں چائے کے خلاف, چائے کے خلاف, گھر والے بھی سنتے ہیں بیانات, مگر میں نے پتی پر پابندی نہیں لگائی ہے, سمجھا دیا بھائی گھر والوں کو, بھائی نہیں پیو نقصان دہ, کیلشیم بھی ختم ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پانی جسم کا ختم ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اتنے نقصانات ہیں, سمجھا دیا. نہیں سمجھ میں آ رہا, پینا ہے پی لو بھائی, کیا کریں, ساری دنیا پی رہی ہے. اب اگر ہم اتنی چیزوں پہ, کیونکہ حلال و حرام پر عمل کروا لیں, یہ بڑی بات ہے. بھائی گناہ چھوڑ دیے گھر والوں نے, پردہ کر لیا, ٹی وی نہیں دیکھا جاتا ہمارے گھر میں الحمدللہ, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے جاتے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں سب گھر والے الحمدللہ, نمازیں قضا نہیں کرتے, اللہ کا بہت بڑا, تھوڑا بہت سٹا لگا لیا چائے کا, چلتا ہے بھائی. تو اپنی ذات کی حد تک تو انسان کو سخت ہونا چاہیے, دوسرے کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے, سمجھائیں, مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ آپ ڈنڈا لے کے, کیونکہ میرے بیانات ایسے ہوئے لوگوں نے برگر پہ پابندی لگا دی, مفتی صاحب نے کہا برگر کھاؤ گے تو برگر کی طرح گول ہو جاؤ گے, وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ سر رکھا ہوا ہے بغیر گردن کے, ایسے ہو جاؤ گے, غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. بس اب گھر میں بیگم بول رہی ہے یار میں کدھر شادی ہو کے آ گئی, چاہیے تو اس کو کہ اس بات پر عمل کرے, لیکن نہیں عمل کر رہی تو بھائی وہ چائے پینے سے اتنا بی پی ہائی نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کی نصیحتوں سے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن والا ماحول, ٹینشن گھر میں پیدا نہیں کرو, محبت سے امن شانتی کا. بیگم بہت اچھا بیان تھا مولوی صاحب کا, چھوڑ دو یار, میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑتے ہیں, نہیں چھوڑ رہی, پی لے بھائی تو. ہم بھی یہ سمجھاتے رہتے ہیں, بچوں کی چاکلیٹوں پہ میں اتنا گھر میں لڑتا ہوں, نہیں کھلاؤ چاکلیٹیں, نہیں کھلاؤ پاپڑ, پھر بھی بچے کنجی کترا کے جا رہے ہوتے ہیں پاپڑ لے کے. پاپڑ کے خلاف ادھر بیان ہوا, باہر نکلا تو ہمارا بچہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ. تو اب کیا کرے آدمی, بھائی سب بچے کھا رہے ہیں, سمجھا کے تھک گئے, اب وہ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے. تو بس کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, گناہ سے بچ جائیں, پھر بھی کوشش کریں صحت کی چیزیں گھر میں آئیں, سمجھاتے رہیں, سمجھ جائے ٹھیک ہے, پھر یہ بھی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. گھر کا ماحول خراب نہ کریں, چھوٹی ماحول خراب لڑنے کے لیے اور بہت بڑی بڑی چیزیں, نماز پہ پڈے بازی کرو, ٹھیک ہے نا. بیگم صاحبہ جناب وہ صبح سے شام موبائل پہ گپے لگاتی رہتی ہیں, کان خراب ہو رہے ہیں, اور گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی ہیں, آپ کی خدمت ہی نہیں کر رہی.
بڑی بڑی چیزوں میں خدمت، چھوٹی خدمت کے معاملے میں یہ جو خواتین مجھ پہ الزام لگاتی ہیں ان کے حقوق پر میں بات نہیں کرتا. میرا ضرب خواتین کے معاملے میں اتنا بڑا ہے کہ میں اگر خواتین کے معاملے میں آپ کو وہ جو میرا ضرب ہے وہ بتانا شروع کر دوں تو آپ کہو گے یار یہ ہماری عورتوں کو بگاڑ رہا ہے. میرا یہ نظریہ ہے کہ گھر میں بیوی کو چاہیے کھانا پکائے، پک گیا ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، ہوٹل میں جا کے کھا لو. پھڈے بازی اتنا برداشت کر لو گے آپ لوگ؟ آپ تو جب گھر میں جاتے ہو نا، کھانا ہے نہیں ہے اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا شروع کر دی. ہمارا الحمدللہ یہ اسٹائل، کھانا ہے نہیں ہے چلو بھائی نکلو، یاد ہی نہیں تھا بتانا یار، ہمیں بھی یاد، ایسے چل رہا ہے سسٹم. ویسے تو گھر میں اللہ کا شکر ہے کھانا ملتا ہے. ان چیزوں میں لڑنا یہ غیرت کے، بولو بھائی. کپڑے دھونے پہ بیگم نے کپڑے نہیں دھوئے، سمجھا دو، نہیں دھوئے کوئی بات نہیں، خود ہی دھو لو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. صفائی نہیں کی کمرے کی، سمجھاؤ بیگم گھر صاف رکھا کرو، نہیں کر رہی خود ہی صاف کر لو یار. تو یہ ان چیزوں میں، ہاں جو چیزیں آپ کی فیملی سسٹم کو تباہ کر دیں گی ان میں ہم خواتین کو پھر انوالو ہونے نہیں دیتے. کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، بڑی بڑی چیزوں میں اطاعت کس کی ہوگی؟ کمائی نہیں، جاب نہیں کرنے دیں گے خواتین کو. جاب کا اتنی آزادی دے دی کہ جاب کریں، اس میں عورت ہی کا نقصان ہے. مرد اپاہج ہو رہے ہیں خواتین کی جاب کی وجہ سے. مردوں کو عورت کی کمائی ان کے منہ کو لگ رہی ہے، باہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے. تو ابا کی بات چل رہی تھی. ابا اگر بہت کنجوس ہیں، اللہ نہ کرے لیکن سب کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے اما کو الگ سے خرچہ بھیج دیں، لیکن چپکے سے ابا کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ابا کا میٹر پہلے ہی سیٹ نہیں ہے تو وہ اور زیادہ شارٹ ہو جائے گا، تاکہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. تو خیال تو اما کا بھی کرنا ہے آپ نے، ابا کا. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ماں کو حق زیادہ دیا ہے. حدیث میں آتا ہے نا ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ کس چیز میں ہے؟ حسن اخلاق میں. کس میں ہے؟ حسن اخلاق. جو زبان سے جن چیزوں کا تعلق ہے، خدمت سے جن چیزوں کا تعلق ہے، وہ اتنا نرم لہجہ اختیار کرنا ہے ماں سے بات کرنے میں، اتنی میٹھی بولی بولنی ہے کہ ابا سے جو بات کرتے ہوئے جو آپ جتنی شکر ملاتے ہیں نا اپنے کلام میں، 1 چمچ ملاتے ہیں، تو اما سے بات کرتے ہوئے اس کلام میں 3 چمچے ملانے ہیں آپ نے. پھر آپ نے امی سے اپنی بات کرنی ہے، لاڈ پیار والا معاملہ کرنا ہے اما سے. جب اما بیٹھی بھی ہو اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ. ابا کی گود میں اگر سر رکھا آپ نے تو ابا کا میٹر پھر کیا ہو جائے گا؟ ابا کو اس قسم کے لاڈ چاہیے نہیں ہوتے ہیں. بھائی حقوق تو دونوں کے ہیں، لیکن اسٹائل دونوں کا کیا ہے؟ ابا کو یہ والے لاڈ نہیں چاہیے تھے، میرا بیٹا آ رہا ہے گود میں، ابو کتنے، ابو گیا ہٹا دو ادھر، جب وہ آ رہی ہے تیرے بغلیں صاف کر لیا کر کبھی. ماں سے جا کے لپٹو گے، ماں کی گود میں سر رکھے، وہ اور خوش ہوگی، وہ تو پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. بچے کیسے ماں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو ماں کو یہ چیزیں چاہیے. پھر اسی لپٹنے کے دوران چپکے سے لفافہ بھی ابا کو سے چھپا کے پکڑا دیا آپ نے، اگر ابا اس قسم کے ہیں. ورنہ ابا کو دو، ابا ہی خرچ کریں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ کچھ گھریلو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ان کی رعایت نہیں ہوتی، گھروں میں رعایت نہیں ہوتی، پھر پھڈے بازی ہوتی ہے، پھر پریشان ہے ابا کا ہر وقت میٹر کیوں شارٹ رہتا ہے. ابا کا میٹر اس لیے شارٹ ہو رہا ہے کہ تم یہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اور یہ بھی یاد رکھو اس زمانے میں انسان کا میٹر شارٹ کسی اور چیز پر ہوتا ہے اور نکالتا غصہ کسی اور چیز. یہ بھی میاں بیوی کے جھگڑے میں بہت ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو غصہ آیا، اس نے یہ کر دیا. بھائی وہ غصہ کسی اور چیز پہ آیا ہے اس کو، لیکن وہ چیز بتائے گی تو اس کو پتا ہے آپ کو اور غصہ آ جائے گا، تو وہ نکل کسی اور طریقے سے رہا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو غصہ کسی اور بات پہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہ بات بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابا کو یہ بات بری لگتی ہے کہ میں یہ بولوں پیسے مجھے دیا کرو، وہ ان کو یہ اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے کہ میں گویا بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہوں، تو وہ نکال کسی اور کو بہو کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے آپ سے. ہماری بیگم ایسی، اس کو تو سنبھالو، کمبخت لا کے رکھ دی ہمارے یہاں، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا ہے، بیٹا نالائق ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، 2 بھائیوں میں لڑائی تھی، میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پریشان اور لڑائی بھڈے، یہ وہ بہت مشکل. تو میں نے بڑا چھوٹے سے پریشان تھا، تو میں نے بڑے سے کہا کہ میں نے کہا یار آپ اس چھوٹے کو ہدیہ دیا کرو. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بڑا مالدار تھا، چھوٹے کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے. چھوٹے کو خیال ہوتا ہے یار تھوڑا سا تو خیال کرو نا، میرا اللہ نے بھائی بنائے. بھائی تھا کنجوس، وہ دیتا نہیں تھا.
تو اب چھوٹا بجائے اس کے کہ پوری بات کر دے کہ آپ پہ مجھے اس لیے مجھے غصہ آتا ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی مجھے نہیں دیتے، وہ یہ کہے گا نہیں زبان سے، اس کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے یا غیرت کے خلاف لگتا ہے، تو وہ پھر اور طریقے سے اپنی جو ہے نا وہ غصہ نکالتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا، میں نے کہا بھائی بڑے بھائی سے میں نے کہا یار اس کو نا ہر مہینے پیسے دے دیا کرو۔ چھوٹا کہتا پیسے ویسے نہیں چاہیے مجھے، پیسے ویسے، میں نے بڑے سے میں نے دے دیا، بولے مجھے بس ویسے ہی، یہ نہیں کروں صدقہ نکالنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، جب اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینا شروع کیے، اب جو بڑے میں برائیاں تھی نا، چھوٹے کو وہ برائیاں بھی برائیاں نہیں لگتی، ان برائیوں میں بھی بھائی کا دفاع کرتا ہے۔ تو کبھی بھی پھڈے بازی ہو، وہ چڑچڑا بیٹھا ہوا ہے، دماغ موڈ آف ہے، تو جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر نہ فوراً چلے جایا کرو، پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، سمجھتے ہو، وجہ کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں غصہ نکالا کسی اور طرح کے سے جا رہا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں جلدی سے بات ختم کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ جو چیز آپ کے اب ابا کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ چڑچڑے ہیں، تو اب آپ کیا کرو گے؟ ابا چینج تو نہیں کر سکتے نا، بائک خراب ہے تو بیچ کے دوسری لے آؤ جا کے، گاڑی مسئلہ کر رہی ہے تو بیچو دوسری خرید لو، ابا مسئلہ کر رہے ہیں تو ابا چینج نہیں ہو سکتے، ابا کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے، تو پھر یہی حل ہے، برداشت کرو۔ کیا کرو؟ قرآن نے اس لیے تو کہہ دیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کیا کرو؟ برداشت۔ کوئی آپشن نہیں ہے آپ رہا یہ مسئلہ کہ کیسے، وہ تو اتنی غلط باتیں کرتے ہیں، تو بھائی اگر صحیح بات کرتے تو پھر برداشت کا حکم تھوڑی ہوتا، غلط باتوں ہی پہ تو برداشت کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم سے کبھی کبھار برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی آگے سے سنا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کبھی کبھار آپ سنا دیں تو استغفار کر لو، اب سنا دیا، ماضی کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا، آئندہ کے لیے عزم کرو اللہ آئندہ نہیں سناؤں گا، اور ماضی میں جو ہو گیا اب وہ بھی چینج کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جو گناہ ہو گیا وہ چینج نہیں ہو سکتا، اس پہ توبہ ہو سکتی ہے، اب اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہو یار میں نے یہ سنو میرے کہیں امالی تو ضائع نہیں ہو گئے، یار یہ تو نہیں ہو گیا۔ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا تھا میں کیا کروں، میں نے کہا بہت غلط کیا آپ نے، توبہ کرو استغفار کرو۔ کہہ رہے میں توبہ کر لی ہے، پھر گناہ حضرت مجھے دل خراب ہو رہا ہے میرا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو رو کے توبہ کر لی، اللہ سے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ کہہ رہے میں نے صدقہ خیرات بھی کر دی، پھر فون آیا کہ میں نے کہا آپ کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، صحیح ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، اب جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں بھائی، چاہے گناہ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا، جو ہو گیا ماضی کبھی بھی، فیوچر کی تو پلان بنا سکتا ہے، جو گزری ہوئی چیزیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کیسے دیکھو ہمارے فقہاء نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں، فرمایا ایک دفعہ جب رو دھو کے اچھی طرح توبہ کر لی، اللہ کو منا لیا، اب اس گناہ کو بھول جاؤ۔ اب بھی اگر وہ یاد کر کے آپ کہتے ہو نا، تو اس کا مطلب اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو آپ، اللہ پہ اعتراض کرو، اللہ تو گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے بھائی، اللہ تیری تو رحمت ہے ہی نہیں، زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، بولے اللہ ہم تو ہیں نالائق، تیری رحمت بہت بڑی ہے، جو ہو گیا آئندہ نہیں کریں گے۔ تو آگے چلو آگے، تو اب جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ سوچ کے پریشان ہونا کیا ہے، بولو بھائی غلط۔ یہاں ایک اور بات، ابا کی پہلے بات کمپلیٹ کر دوں، مائیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ بیٹیوں کو، چڑچڑی ہوتی ہیں بیٹی کو بات پہ تانے، تو وہ بچیوں کے فون آتے ہیں میری اماں ایسی، میں کہتا ہوں بھائی آپ کی شادی ہوگی، آپ اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اماں کو تھوڑے دن کیا کر لو، برداشت کرو تھوڑے دن، ماں کو سناؤ گے کھری یہ تو پھر غلط ہے نا، اس کی بددعائیں لگیں گی۔ اور پھر ایسی صورت میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ابا بالکل ہی برداشت سے باہر ہو رہے ہیں تو ابا سے تھوڑا ریزرو رہا کرو، زیادہ لپٹنے کی کوشش ایسی سخت مجبوری میں، ٹھیک ہے نا۔ ابا کے پاس بیٹھے، وضو کر کے گئے اور سوچ کے کہ ابا نے سنانی ہے تو بس آدھا گھنٹہ تک سنوں گا، اس پہ اتنا ثواب ملے گا، اسٹاپ واچ لگا لی۔ جب انسان ایک محدود ہوتا ہے نا، تو وہ جب ایک محدود ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے بھائی اتنا لامحدود چیز برداشت نہیں ہوتی، محدود چیز برداشت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی کوڑے مار رہا ہو، آپ کو پتا ہے یار 100 کے بعد چھوڑ دے گا، برداشت کر لو گے، اور مارے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کب چھوڑے گا۔ تو بھائی ابا سے ملنا بھی ہے، تو اب آپ گئے بھائی ملنا ہے، ابا روزانہ آدھا گھنٹہ ملنا ہے، اسٹاپ واچ لگا لی، بٹن دبا دیا، ابا کو نہیں بتاؤ ورنہ پھر کسی اور سے ملنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایسے اس قسم کے اباؤں کی بات، اسٹاپ واچ لگایا بیٹھ گئے۔
ابا نے سنانے شروع کیا، تو سالہ اپنی جورو کا غلام بنا ہوا ہے کمبخت، تیری شادی کیا کر دی ہے، تو سالہ ہر وقت کمرے سے کمبخت نکلتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا، اپنی بیوی کو تو سدھار، یہ جو چل رہی ہے گھر میں بات، تیری اماں نے میرے کو الگ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تیری اماں جو ہے نا ہر وقت چڑ چڑ پٹ پٹ کرتی رہتی ہے، ساری زندگی گزارا کیا میں نے، تو بھی کچھ کرتا ورتا ہے نہیں، کمبخت بے روزگار گھومتا پھرتا ہے، وہ صلوات سنا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا بھائی، 10 منٹ ہو گئے، کتنے رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، تو اس طرح سے جب 10 منٹ ہو گئے، اب آپ نے پتلی گلی سے نکلنا ہے، کیونکہ بہرحال ایک حد ہوتی ہے انسان کی، تو اس سے پہلے کہ پھٹو کوئی بہانہ کر کے نکل لو، تو حق بھی ادا کرنا ہے ایسی مجبوری میں، کیونکہ یہ بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، تو وہ اور لیکن یاد رکھو ماں باپ کا نعم البدل کبھی بھی نہیں ملے گا، اور یاد رکھو جتنا باپ اور ماں کے سامنے خاموش رہ لگیں گے نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ کسی نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ابا جب گھر میں بیٹوں کو سناتے ہیں، بہویں تو چیختی ہیں، بیٹے نہیں چیختے، صبر کرتے ہیں، پھر بہووں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اتنا سنا رہے ہیں آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اپنی بیویوں کو بول دیا کرو کہ ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں، ہمارے ہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا رواج خاندانی ہونے کی علامت ہے نا بھائی، خاندانی لوگ ہیں، ہمارے ہاں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کا رواج نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ کسی غیر اچھے خاندان کی نہیں تھی جو میں آپ کو لے آیا، ہماری تو یہی پرمپرا ہے، اور بیگم جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے نا تو ان کو بھی میں تمہارے سامنے چیخنے نہیں دوں گا، ان کو یہ سمجھا دو کہ بیگم خاندانی بنو، وہ پھر بیگم کہے گی کہ نہیں نہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، تو بیگم غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات کو برداشت نہیں کیا جاتا، صحیح بات تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے، غلط ہے میں مانتا ہوں غلط ہے لیکن برداشت، تو یاد رکھو جس نے ماں باپ کو برداشت کر لیا، اور یہ برداشت کر کے احسان نہ جتلایا کرے، تو میں ایک مزاح میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا کے، تو یہ تو ایک مزاح سے ایک بات سمجھانے کے لیے، لیکن جتنا دیر آپ کے ان کے پاس گزر رہا ہے وہ صلواتیں سنا رہے ہیں، ہمت تو یہ کہ مسکرا کے سہو۔ میں ایک پٹھان کا واقعہ سناتا ہوں نا، دادا نے اٹھا کے جوتا مارا تو وہ مجھے ہنستا ہوا واقعہ سنا رہا ہے، کہہ رہے ہمیں ہمارے دادا کا میٹر کسی بھی وقت کیا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا مجھے ہنس ہنس کے، کہہ رہے ہم سب ایک تو ماشاءاللہ ان کی نسل بہت ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ہمارے سب میرے ابا بھی بیٹھے ہوئے، چاچے بھی بیٹھے ہوئے، اور ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، اور دادا صاحب جو تھے نا ان کو نسوار نہیں ملی ہوگی، کیا ہوگا میٹر شارٹ ہوگا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ وہ کہہ رہے دادا نے اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے، وہ ہنس ہنس کے سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہم کمرے سے بھاگ رہے ہیں یار ہمارے نہ لگ گئے، مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا خاندانی ہونے کی بولو بھائی علامت، یہ کس کی علامت ہے؟ خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ دادا نے ٹھکائی لگائی اور ہنس ہنس کے، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے دادا کو تو اس عمر میں بھی شرم نہیں آتی بچوں کو مارتے ہوئے، اگر غیر خاندانی ہوتا تو کیا کہہ رہا ہوتا؟ یار ہمارے دادا کو تو یہ بھی خیال نہیں، اور پھر جو دادا کا بیٹا ہے نا باپ، وہ کیا کہہ رہا ہوتا کہ میرے جوان بچوں کے سامنے دادا مجھے سناتا ہے، کم از کم انہی کا خیال کر لیا ہوتا۔ تو یاد رکھو جتنا برداشت کرو گے اتنا کیا ہوگا؟ آپ ہی کی آخرت بنے گی، دنیا بھی سنورے گی۔ ماں باپ کو جو برداشت کرتا ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ذہن سے واقعہ نکل گیا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، دعا کریں یاد آ جائے، بڑا دلچسپ واقعہ تھا، وہ بہت سبق آموز تھا۔ کیا بات کر رہا تھا میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے واقعہ ذہن میں آ جائے، یعنی وہ یہ تانا دیتے ہیں نا کہ دادا نے ہماری ٹھکائی لگائی، دادا ہماری ٹھکائی لگا رہے ہیں، نہیں دادا کا میٹر شارٹ ہو گیا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دادا نے ٹھکائی لگائی، تو بڑے ہنس ہنس کے بتا رہا تھا۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا تھا، ایک دم شارٹ ہوا ہے، کیا ہے یار، کیسا اچھا واقعہ تھا، نکل گیا ذہن سے، وہ بات مکمل ہو جاتی نا پھر تو خیر اللہ کی اسی میں ہوگی۔ تو اب یہ چیز کیا ہے، آپ کے اختیار میں اس کو تبدیل کرنا ممکن نہیں، تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اب صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب یہاں ایک آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کیسے صبر کریں، ہماری تو زندگی، ہاں ایک خواتین کے بارے میں بتاؤں کہ شوہر بعض دفعہ گڑبڑ ظالم ہوتے ہیں، تو یہ جو میں نے کہا نا کہ ناقابل برداشت ہے تو علیحدگی اختیار کر لیں، تو یہ جب ہے کہ جب ایسا نہ ہو کہ علیحدگی اختیار کر کے اس سے بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہیں،
بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علیحدگی اختیار کی تو پھر دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اول تو ویسے بھی کوشش حتی الامکان گھر کو جوڑنے ہی کی کرنی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب ہم اس کی اصلاح کر نہیں سکتے، ہمارے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، تو اب شیطان یہ ورغلائے گا، شیطان کہے گا کیسے برداشت کریں، کیا کریں؟ تو شیطان کو یہ سمجھانے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ نہیں۔ وہ جو صاحب تھے نا، فون آیا تھا کہ میرے ابا کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کیسے برداشت کریں؟ میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، دنیا میں سارے مسئلے کسی کے بھی حل نہیں ہوتے، ہمارے حکمران کتنے پریشان رہتے کہ نہیں رہتے؟ کوشش میں لگے میں اگلے 5 سال کے لیے آ جائیں، سپریم کورٹ سے آرڈر آئے تھے نہیں آ سکتے، کتنی ٹینشن۔ تو جب حکمران جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ اپنے سارے مسائل دنیا میں حل نہیں کر پاتے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیسے سارے مسئلوں کو حل کریں گے؟ جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ کر لے، جو نہیں ہو سکتا اس سے دوستی لگا لے۔ میں ٹھیک ہے یہی مسئلہ، اسی مسئلے کے ساتھ میں رہوں گا، اور اس پہ صبر کرے، کیا سوچ کے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، سارے مسائل خود بخود مرتے ہی ختم۔ ایک خاتون کا فون آیا، میری ساس کا یہ مسئلہ، میرے فلانے کا، میں نے کہا آپ کی عمر، ان کی 45 سال عمر تھی، میں نے کہا 10-15 اور رہ گئی ہے۔ اس شکر انہوں نے صحیح عمر بتا دی اپنی، یعنی میری 45 سال کی، میں نے کہا کتنے رہ گئے؟ جہاں اتنا برداشت کیا 10-15 سال ہے، گزارا چلاؤ، اور اس دوران آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے۔ تو جب عورت کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ بچے سہارا بن جاتے ہیں اس کا۔ تو میں نے کہا 10-15 رہ گئے، وہ میں نے کہا وہ بھی جب ہے جب یعنی یقینی کوئی حادثہ نہ ہو، ورنہ اس سے پہلے بھی دنیا سے جانے کا امکان موجود رہتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں ساری زندگی کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے کہا ساری زندگی نہیں، آپ 35 سال کے ہو گئے، پوری زندگی سے 35 کو مائنس کر دیں، تھوڑی سی رہ گئی ہے، ٹھیک نا؟ تو یہ سوچ کے کیا کرے گا انسان؟ صبر کرے گا، یار جانے دو۔ پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے مگر اتنی نہیں ہوگی کہ ڈپریشن کا مریض بن جائے، گولیاں کھانا شروع کر دے، اس سے کم از کم انشاءاللہ حفاظت۔